اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ سن رہے ہیں تو وہ نماز انسان کے منہ پر مار دی جائے گی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھ کے یہ پڑھا تو السلام علیکہ ایھا النبی، جس طرح باپ بیٹے کو بار بار سمجھاتا ہے بیٹا یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، اگر کوئی حادثہ لائق ہو جائے، بیٹا دنیا سے چلا جائے تو باپ اور ماں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو بار بار سمجھایا نہیں تھا؟ کیا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہمارا سن رہا ہے؟ لیکن بعد کہتے ہیں کہ ہاں جی پھر نماز کے اندر کیوں پڑھتے ہو یا ایھا النبی السلام علیکہ یا ایھا النبی، یہاں بھی کیا ہے؟ کاف خطاب کا ہے، السلام علیکہ کاف کیا ہے؟ خطاب کا ہے، ایھا النبی تم نبی کو سلام نہیں بھیجتے تو پھر کیوں کہتے ہو؟ اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ سن رہے ہیں تو وہ نماز انسان کے منہ پر مار دی جائے گی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھ کے یہ پڑھا تو السلام علیکہ ایھا النبی، پھر ہم جس وقت قبرستان میں داخل ہوتے ہیں اس کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، یہاں کم ضمیر خطاب کیا ہے اہل الدیار من المؤمنین، اے قبر والو مومنو تمہارے اوپر سلام ہو، وہاں بھی کوئی ان کو سنانا مقصود ہو نہیں ہوتا، یہ دعا سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تو اگر سنانا مقصود ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حجر اسود کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں، انک حجر تو کیا ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو ہمارے نفع کا مالک ہے نہ ہمارے نقصان کا مالک ہے، ولولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں آپ کو بوسہ نہ دیتا۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن کاف ضمیر خطاب کی ہے، انکا حجر تو ایک پتھر ہے، لیکن حضرت عمر کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا کہ یہ پتھر میرا سن رہا ہے، جو دنیا کے تمام پتھروں سے اعلیٰ پتھر ہے، جو جنت سے لایا گیا ہے، وہ انسان کے نفع نقصان کا مالک ہو نہیں تو قبر والے کہاں سے نفع نقصان کے مالک ہو گئے؟ جس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو اس وقت بھی میرے محبوب نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے میرے بیٹے لمحزون، ہم پریشان رہیں گے، غمگین رہیں گے، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا سن رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔